دوستو جیسا کہ آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہی ہمارے دیش کے ایک بڑے صوبے یعنی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے اندر دنیا کی ایک مشہور برانڈ لولو کا مال اوپن ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مال نہ صرف اتر پردیش کا ہی بلکہ پورے نارتھ انڈیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بتایا جا رہا ہے۔ لکھنؤ میں کھلنے والا یہ مال کتنا زیادہ بڑا، کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ قیمتی ہے، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس دن اس شاپنگ مال کی اوپننگ ہوئی تھی اس دن نہ صرف اس برانڈ کے مالک خود یعنی یوسف علی اس اوپننگ میں شامل ہوئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اتر پردیش کے چیف منسٹر یعنی یوگی آدتیہ ناتھ بھی شامل ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، دیش کے پردھان منتری نریندر مودی بھی پہلے ہی اس مال کا معائنہ کر چکے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت دیش کے لیے یہ مال بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ لولو جیسا ایک قیمتی اور بڑا مال شروع ہونے سے پہلے ہی ووادوں میں آ چکا ہے، اور یہ وواد اس وقت شروع ہوا کہ جب پہلے دوسرے ہی دن مال کے اندر کا ایک ایسا ویڈیو وائرل ہوا کہ جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک کارنر پر کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ بس ویڈیو کو وائرل ہوتے ہی پورے سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا۔ کچھ ہندو آرگنائزیشنز کے ممبرز نے تو یہ تک دھمکی دے ڈالی کہ اگر مسلمان وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت جلد جا کر وہاں پر پوجا پاٹ کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، بات اور بھی آگے بڑھی اور سوشل میڈیا پر لولو مال کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ ایک مسلمان کا مال ہے اسی لیے ہندوؤں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مال سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے فرضی دعوے بھی چلائے جانے لگے، جس میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیونکہ یہ ایک مسلمان کا مال ہے اسی لیے یہاں پر جتنا بھی اسٹاف ہے یا پھر یہ کہیے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے اس میں سے 80% تو صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور باقی کے بچے ہوئے 20% میں سبھی سمٹ گئے ہیں۔ حالانکہ دوستو حالات کو بگڑتا ہوا دیکھ کر مال کا جو مینجمنٹ تھا اس نے پریس کانفرنس کر کے سارے سوالوں کے جواب بھی دیے، ایون دباؤ میں آ کر ان تمام لوگوں پر FIR بھی درج کروا دی کہ جو لوگ ویڈیو میں نماز پڑھتے ہوئے پائے گئے تھے۔ مگر جہاں تک سوال بائیکاٹ ٹرینڈ کرانے کا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملا، بلکہ نتیجہ تو یہ ہوا کہ جو مال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پر آ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بائیکاٹ ٹرینڈ کرانے سے مال کا ہی فائدہ ہوا، کیونکہ اس پورے وواد سے مال کو حد سے زیادہ پبلسٹی ملی، مال کا ایڈورٹیزمنٹ ہوا، اور وہ سارے لوگ کہ جو پہلے اس مال کے بارے میں نہیں جان سکے تھے نیوز چینلز کے ذریعے سے جان گئے۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کا جو آنکڑا تھا اس مال کو وزٹ کرنے کا وہ اس وواد کے بعد اچانک سے اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سارے ووادوں کی وجہ سے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر جتنی زیادہ چرچا اس مال کی ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ چرچا اس مال کے مالک یعنی یوسف علی کی ہو رہی ہے۔ ہر جگہ اس مال کے مالک یوسف علی کے چرچے ہیں اور ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ یوسف علی ہیں کون۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ یوسف علی کوئی اور نہیں بلکہ ایک انڈین مسلم ہی ہیں، یعنی انڈیا میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں یہ باہر جا کر سیٹل ہو گئے تھے۔ تو چلیے اب آگے ہم انہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یوسف علی نے زیرو سے لے کر اربوں تک کا سفر کیسے طے کیا، اور بزنس کی دنیا میں انہوں نے اپنی اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کی۔ بزنس کا ایک ایسا امپائر کہ جس کا اثر موجودہ وقت میں دنیا کی لگ بھگ 22 سے 25 دیشوں میں بتایا جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جو لولو برانڈ ہے وہ ویسے آفیشیلی UAE کا ہی ہے یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، مگر اس کے جو چیئرمین ہیں اور جو ندیشک ہیں وہ ایک بھارتی انسان ہیں جن کا نام یوسف علی ہے۔ یوسف علی دراصل کیرل کے ترشور ضلع کے ناٹکا کے رہنے والے ہیں۔ ان کا جنم نومبر 1955 میں ہوا تھا۔ یوسف علی کی 3 بیٹیاں ہیں اور پورا کا پورا پریوار ہی ابوظہبی میں رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یوسف علی اپنی پڑھائی انڈیا سے کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد 1973 میں ابوظہبی چلے گئے تھے، جہاں پر آلریڈی ان کے چاچا رہا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے لولو ہائپر مارکیٹ کی شروعات کی تھی، اور انہوں نے اپنا سب سے پہلا ہائپر مارکیٹ سن 1990 کے قریب میں شروع کیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یوسف علی اپنے اس بزنس کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ان کی یہ سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں ان کی گنتی دنیا کے بڑے ارب پتیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، فوربس مڈل ایسٹ نے عرب ورلڈ 2018 میں یوسف علی کو ٹاپ 100 بھارتی بزنس مین میں پہلی رینک دی تھی۔ 11 اپریل سن 2021 کا دن یوسف علی کے لیے بہت خطرناک دن تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہی وہ دن تھا کہ جب یوسف علی اپنی موت کے بالکل
करीब से होकर लौटे थे। बताया जाता है कि इस दिन यूसुफ अली का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश लैंड हुआ था और इस वक्त यूसुफ अली के साथ साथ इनके हेलीकॉप्टर में 3 और लोग भी मौजूद थे। मगर अच्छी बात ये थी कि वो हेलीकॉप्टर वक्त पर ही क्रैश लैंड हो गया था और सारे के सारे लोगों को बचा लिया गया था। और ये हेलीकॉप्टर का पूरा एक्सीडेंट केरला की राजधानी कोची के करीब में हुआ था और इसका रीज़न मौसम की खराबी बताया गया था। हालांकि दोस्तों, बिजनेस जैसी तमाम चीज़ों से अलग हटकर यूसुफ अली को एक बड़ा दानी इंसान भी माना जाता है और ये कहा जाता है कि यूसुफ अली के पास दिल भी बहुत बड़ा है। गुजरात की सुनामी से लेकर बाढ़, सैलाब और इस तरह की हर चीज़ में उन्होंने वक्त वक्त पर ढेर सारे पैसे डोनेट किए हैं। सन 2018 में जब केरला ने एक खतरनाक बाढ़ का सामना किया था, तब यूसुफ अली ने इस बाढ़ में अपना घर खोने वाले लोगों को दोबारा अपने घरों में बसाने के लिए लगभग 9.5 करोड़ की मदद दी थी। देश के बाकी अलग अलग स्टेट्स में भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तब भी वो बहुत सारा पैसा डोनेट करते रहते हैं। कोरोना महामारी ने भी जब दुनिया के साथ साथ भारत में भी कहर बरपाया था, तो उस वक्त यूसुफ अली ने भारत के राहत कोष में लगभग 25 करोड़ का डोनेशन दिया था और इस डोनेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए से यूसुफ अली का शुक्रिया अदा किया था। हर जगह पर मजबूर और परेशान लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने की वजह से ही यूसुफ अली को यूएई की गवर्नमेंट ने भी सर्वोच्च नागरिक के अवार्ड से नवाजा था। बात करें अगर बिजनेस की, तो आपको बताते चलें कि यूसुफ अली का ज़्यादातर कारोबार अरब देशों में ही है और अरब देशों में भी ख़ासतौर से यूएई में। इसके अलावा दुनिया के 22 अलग अलग देशों में लुलु मॉल अपनी पकड़ बना चुका है। ये माना जाता है कि मौजूदा दौर में लुलु नाम की ये ब्रांड दुनिया के लगभग 57,000 लोगों को रोजगार दे रही है। भारत में भी लुलु ब्रांड के कुछ मॉल्स पहले से ही मौजूद थे, लेकिन जाहिर है ये सारे के सारे मॉल साउथ इंडिया में थे। नॉर्थ इंडिया में लखनऊ की शक्ल में ये पहला मॉल ओपन हुआ है, जिसको न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे ही नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल माना जा रहा है। इस मॉल को तैयार करने में लगभग 2000 करोड़ की लागत लगी है और ये पूरा मॉल 11 एकड़ के इलाके पर फैला हुआ है। लखनऊ के इस मॉल में जहां एक तरफ 50,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1600 के करीब एक साथ फूड कोर्ट के अंदर बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मॉल के अंदर 300 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के स्टोर मौजूद हैं। फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए इस मॉल के अंदर 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स, 15 से ज़्यादा रेस्टोरेंट और इसके अलावा 25 आउटलेट का फूड कोर्ट भी मौजूद है। बात करें अगर पार्किंग की, तो लगभग 3000 गाड़ियाँ एक साथ इसकी पार्किंग में खड़ी हो सकती हैं, जो न सिर्फ मॉल के लिए बल्कि लखनऊ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा राहत देने वाली चीज़ होगी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।